سے پہلے جناب بات کرتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی، جنہوں نے انسداد دہشت گردی ونگ کے جو ان کا ہے کراچی میں، اس میں ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث جنید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور کارروائی دھورا جی کے علاقے میں کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ جنید حوالہ ہنڈی کے عالمی نیٹ ورک کا کارندہ اور منی ایکسچینج کمپنی کا مینیجر ہے۔ اور حکام کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سلیپر سیلز کو کراچی میں رقم فراہم کی جا رہی تھی۔ رقم دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور ہتھیاروں کی خریداری میں استعمال ہوتی تھی۔ FIA کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم جنید نے دیگر ساتھی دبئی میں حوالہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں اور بھارت سے محمود صدیقی گروپ بذریعہ ای میل ان ملزمان کو ٹاسک دیتا رہا، اور 2 روز پہلے بھی FIA نے حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک سے وابستہ مبینہ ملزم یاسین کو گرفتار کیا تھا، اور یہ کارروائی بھارتی خفیہ ایجنسی را کی گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سلیپر سیلز کا اہم رکن جو ہے وہ گرفتار کیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تجزیہ کار حارث نواز صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ حارث صاحب، پہلے تو یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو سلیپر سیلز یہاں پہ رقوم لے رہے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے، یہ رقوم کیسے آ رہی ہیں؟ کون ہیں ان کے فائنینسرز؟ کن کن ممالک سے آ رہی ہیں رقوم؟ یہ زیادہ جو ہے بات یہ دبئی میں ہے، اور انٹرنیشنل ایکسچینج رن کرتے ہیں، اور اس کے بعد انڈیا سے یہ ای میل کے تھرو پیسے ٹرانسفر ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی اس لیے ہے کہ کیونکہ آپ جب یہ پیسہ یہاں پر آتا ہے تو ان کے سہولت کاروں کو پیسہ ملتا ہے، سلیپر زین انہیں بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے بھی پاکستان نے بہت بڑا ایک نیٹ ورک پکڑا تھا سلیپر سیلز کا، جس میں یہ پہلے آ بھی رہا تھا، اور یہ جنید اور محمود صدیقی انڈیا میں ہے، جو وہاں سے انڈیا کے ٹرانسفر کر رہے ہیں، دبئی میں نیٹ ورک ہے، بگ انٹرنیشنل سیٹ پر ورکنگ، سو اٹ از ویری سیریس ایشو، لیکن بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے ملک کے سلیپر سیلز، اس کے بعد یہ جو نیٹ ورکس ہیں، ان کو برسٹ نہیں کریں گے، اور بلکہ کافی کر لیے، اور بہت بڑی خفیہ ایجنسی کی ہماری یہ کامیابی ہے کہ بہت سارے ہم نے کی ہیں۔ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب پیسہ نہیں ملے گا تو سہولت کار نہیں ملیں گے، جو ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ریکانسنس کراتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں، ویپن ایمونیشن لیتے ہیں، اور پھر جا کے ٹارگٹس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک جس کی وجہ سے کامیابی ہے۔ صحیح۔ اچھا حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، کیونکہ میں جوائن کے لیے ماہر اکانومسٹ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم، بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ خرم، ذرا آسان الفاظ میں بتائیے گا تاکہ لوگ بھی سمجھ پائیں کہ یہ حوالہ ہنڈی جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، اور کس طریقے سے جعل ساز قانون کو چکمہ دے دیتے ہیں اس کے تھرو؟ تھینک یو جی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں 2 طرح سے جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے اور ایک ان ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹڈ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی بینکنگ چینلز کے تھرو یا آفیشیل چینلز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے اس میں ایجنسیز ہوتی ہیں، پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جو کہ آفیشیل چینلز جو ہے وہ بیک اینڈ پہ فائنینشیل انڈسٹری جو ہوتی ہے، بینکنگ جو ہوتا ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں بہت ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ سب کی انفارمیشن اس میں ہوتی ہے، جو بندہ یہاں سے پیسے بھیج رہا ہے یا ریسیو کر رہا ہے، یا پھر وہاں سے جو پیسہ کسی بھی ملک سے بھیجا جا رہا ہے اور یہاں ریسیو ہو رہا ہے، پوری جو ٹریل ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ان کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں ان سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے $10,000 یا $5,000 کسی باہر کی کنٹری بھیجنا ہے، لیٹ سے دبئی بھیجنا ہے، تو میں آج جو ہے یہاں پہ ان کی ریپرزینٹیو جو کاؤنٹر پارٹی یہاں پر ہے، اس کو یہ کہوں گا کہ جی $10,000 آپ یہ لے لیں مجھ سے، اور اس پہ ایک پریمیم چارج ہوتا ہے، جو کہ ڈاکومنٹڈ جو طریقہ ہے بھیجنے کا اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ڈاکومنٹڈ طریقہ ہے لیٹ سے $10,000 پہ $100، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو جو ہنڈی حوالہ ہوگا وہ اس کو بھیجنے سے ہو سکتا ہے $300 یا $400 یا $500 ہو سکتا ہے جو ہے ان پیسوں کو بھیجے گا، کیونکہ اس کو ریکارڈ میں ایک تو وہ نہیں آتا، دوسرا اس جو کہتے ہیں نا بلیک اکانومی جو ہوتی ہے، جو غلط طریقے سے پیسہ کمایا گیا ہوتا ہے یا پھر ٹیکس اس سے نہیں دیا گیا ہوتا، اس کو جو ہے وہ ایکسچینج کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو کاؤنٹر پارٹی کے تھرو ہو جاتا ہے، دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو بارڈرز کھلے ہوتے ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے، بارڈرز کے تھرو بھی جو ہے وہ کراسنگز ہوتی ہیں، پانی کے ذریعے بھی جو ہے وہ پیسہ آتا جاتا ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹوریکلی ہمارے یہاں ایون جو ہے وہ ایئر لائنس کے تھرو بھی جو ہے وہ کتنی مرتبہ اس طرح کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں. تو یہ سارا جو ہے اس طرح خرم، سے ایک بڑا اہم مسئلہ میں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے غیر ملکی ہمارے جو ایسے فارن نیشنلز ہیں جو بیٹھے ہوئے باہر، وہ بھی اپنے پیسے وایا بینکنگ چینلز نہیں بیچتے. حوالہ ہنڈی کا کاروبار جڑ سے غلط ہے. اس کے اوپر ایک نیشن وائڈ کریک ڈاؤن کی ضرورت بنتی ہے، کیونکہ نہ بھیجنے والے کو پتہ ہے کہ اس کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، نہ پیسہ ڈسپیچ کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے یہ پیسہ کسی دہشت گرد کو دیا ہے یا واقعی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ کہاں ہے ایسا لوپ ہول کہ اس حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹف کام ہے. یہ پوری دنیا میں ایک جو ہے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا شفاعت کہ یہ پاناما لیکس کے بعد سے جو فلو آف انفارمیشن ہے یا انفارمیشن ایکسچینج پروگرامز ہیں وہ کنٹریز میں آپس میں بہت زیادہ شروع کیے گئے کہ آپ آپس میں فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو گینگز ہیں یا بڑے بڑے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو پکڑا جائے یا ان کو انرتھ کیا جائے. اور کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سولز اکاؤنٹ بھی اب جو ہے اس طرح سے نہیں کھولے جا سکتے جس طرح کے ہسٹوریکلی ہوتے تھے. اور اب جو ہے یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ اویئرنیس کا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہمارا مزدور طبقہ ہے تقریباً کوئی 50-60% جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس میں ہمارا جو مین مزدور طبقہ ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو شاید یہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی حوالہ ہنڈی کا شکار ہو رہا ہے. اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل کر دیا گیا ہے. KYC بہت ٹف کر دی گئی ہے. اگر یہ آسان کر دی جائے، اویئرنیس کریٹ کیا جائے، تو میرے خیال میں ایک عام آدمی اس کو جب یہ اس کے ڈاؤن سائڈس پتہ چلیں گے تو نیچرلی وہ بینک کے تھرو آئے گا. اور بینکس کو بھی یہ چاہیے اکوموڈیٹ کیا جائے اس طرح سے تاکہ ایک عام آدمی جو اپنے پیسے دیتا ہے. اچھا حارث صاحب یہ کہے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو را کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ کس طریقے سے حوالہ ہنڈی کر رہے تھے اور دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو ان کے مضمون مزاحم تھے وہ سب سامنے آ گئے کیونکہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو ہم اکنامک ٹیررزم کہتے ہیں. اگر آپ نے نام نہیں سنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ فار منی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے اور ان ذرائع کو جاتا ہے جو کہ صورتکار پلس ویپن ایمونیشن، ان کی فیملیز کو پیسے، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. سو بالکل ان کی جو فرم کی بات ہے کہ اس کو ہم نے باہر سے پیسہ پاکستان میں ریمٹ کرنے کے لیے اس کو ایز آؤٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کی وجہ سے ان جو لڑکے پکڑے گئے ہیں ان سے باقی نیٹ برس کرنے میں آسانی ملے. جتنے کراچی میں اور پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں BLA کو بھی فنڈنگ اسی طرح سے کی جاتی ہے کراس بارڈر کے علاوہ جو اس طرح آتا ہے پیسہ. تو یہ آئی تھنک یہ ابھی ہماری ایجنسیز پہ بڑی سختی سے عمل کر رہی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے حارث صاحب، بڑا اہم نقطہ اٹھایا. اور بھارت نہ صرف اس بات کو پہلے اپنے محدود سرکلز میں کہتا تھا بلکہ اب اس بات کو کہ وہ بلوچستان میں ایلیمنٹس کو فائنینس کر رہا ہے اس بات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر ڈیجیٹل سیریز بنا کے ڈال رہا ہے جس میں وہ اپنے اس معاملے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی اب بھارت کہاں کھڑا ہوتا ہے جب وہ ایسے معاملات میں، جب وہ خود ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا از ڈوئنگ اے اسٹیٹ ٹیررزم سب سے بڑی ہے نا. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کا ڈوزر تیار کریں پراپر فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ود آل دا انفارمیشن. اور یہ ابھی ہم نے یونائٹیڈ نیشنز کو، یورپین یونین کو، امریکہ کو اور اپنے اسلامی ممالک کو خاص طور پر ان کو بتانا چاہیے کہ اس سے 2 نیوکلیر ملک ہیں، یہ اس سے کتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور جو ایک ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے تو انڈیا تو سب سے بڑا خود ٹیررسٹ ہے. تو اس لیے پاکستان کو ایک موو چلانی چاہیے کہ انڈیا کو ٹیرر ڈکلیئر کیا جائے. خاص طور پہ یہ 5 جو لوگوں کا ٹولہ ہے انڈیا کے اندر، جس میں نریندر مودی ہے، اجیت ڈووال ہے، امیت شاہ ہے، اجیت ڈووال ہے، but they all should be exposed fully. ورنہ وہ اوپنلی BLA کی بات کرتے ہیں، اوپنلی وہ کراچی سندھ الائنس کو سپورٹ کرتے ہیں، اوپنلی آپ نے دیکھا کہ وہ لنڈن جو MQ فیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے we have to be very proactive تاکہ دنیا کو بتائیں کہ کیا انڈیا کر رہا ہے اور اس سے پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ انڈیا چاہتا ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے اور پاکستان کو ایمبرائل رکھے ان چیزوں کے اندر تاکہ ہم اکنامی ترقی نہ کریں اور ہمارا
سی پیک منصوبہ نہ بنے. بیسکلی دے آل آر گیئرڈ اپ ان کلائمیٹ ود ادر جو ہے امریکنس کے ساتھ کہ سی پیک منصوبہ ہمارا کامیاب نہ ہو. ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم ایک نیوٹرل ملک ہیں. اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات. اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں, اور یہی بات بھارت کو قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب, ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. حارث نواز صاحب تجزیہ کا نگار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. آپ دونوں افراد کا بہت بہت شکریہ.